مسلمانوں نے اپریل 633 عیسوی میں ساسانی سلطنت پر حملہ کر دیا تھا اور مسلسل 2 لڑائیوں یعنی جنگ ذات السلاسل اور جنگ مزار میں ایرانیوں کو عبرتناک شکست دی۔ حضرت خالد بن ولید کا بنیادی منصوبہ یہ تھا کہ اب آگے بڑھ کر ہرا پر قبضہ کر لیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے اپنے جاسوسوں کو آگے بھیج دیا۔ دوسری طرف میزار کی جنگ کی شکست کی خبر جب مدائن پہنچی تو یزدگر نے مزید 2 فوجیں بھیجنے کا حکم دے دیا۔ یزدگر نے آس پاس کی تمام بستیوں اور چوکیوں سے سپاہی مدائن میں بلانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ چند ہی دنوں میں ایک بہت بڑی فوج مدائن میں جمع ہو گئی۔ ساسانی یہ جانتے تھے کہ مسلمان فرات کے ساتھ ساتھ شمال مغربی عراق کی طرف آگے بڑھیں گے، کیونکہ مسلم افواج صحرا سے کبھی بھی دور نہیں ہٹے گی، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمان پسپائی کی صورت میں صحرا کو استعمال کر سکتے تھے۔ چنانچہ اسلامی فوج کے مغرب کی طرف بڑھنے کی توقع رکھتے ہوئے یزدگر نے والاجہ میں حضرت خالد بن ولید کو روکنے اور اسلامی فوج کو تباہ کرنے کی جگہ کے طور پر منتخب کیا۔ مدائن سے بھیجی گئی نئی ساسانی فوجوں میں سے پہلی فوج کو صوبہ خراسان کے گورنر ایندزگر کی کمان میں دیا گیا۔ اس ایرانی فوج نے دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے کے ساتھ ساتھ پیش قدمی شروع کر دی اور کسکر کے مقام پر دریائے دجلہ کو عبور کیا۔ راستے میں جاتے ہوئے انہوں نے ہزاروں اربوں عیسائیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جو ان کے معیار کے تحت لڑنے کو تیار تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ ذات السلاسل اور جنگ مزار کی لڑائی میں شکست کھا کر بھاگنے والے فوجیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ پہلی ساسانی فوج والاجہ میں پہنچ کر دوسری ساسانی فوج کا انتظار کرنے لگی۔ دوسری فوج ان کے ساتھ چند ہی دنوں میں شامل ہونے والی تھی۔ دوسری ساسانی فوج کا سالار بہمن جازویہ تھا، جس کو شہنشاہ نے حکم دیا تھا کہ وہ دوسری فوج کو لے کر والاجہ چلا جائے، جہاں پہلے ایک فوج اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ایرانیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ بہمن دونوں فوجوں کا سپہ سالار بنے گا اور ایک عظیم الشان جنگ میں اسلامی فوج کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ بہمن اپنی دوسری فوج کے ساتھ ایک الگ رستے سے والاجہ کی طرف چل پڑا، لیکن پہلی فوج کے کوچ کرنے کے کئی دن بعد اس نے مدائن سے کوچ کیا تھا۔ اس وقت تک حضرت خالد بن ولید نے جاسوسی کا ایک خاص انتظام کر لیا تھا۔ جاسوس بھی اسی علاقے کے عرب مسلمان تھے جو ایرانیوں کے دشمن تھے۔ جاسوسوں نے حضرت خالد بن ولید کو والاجہ کے علاقے میں نئی ساسانی فوجوں کی نقل و حرکت اور ان کی بہت زیادہ تعداد کے بارے میں بتایا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ ایرانیوں کی دوسری بڑی فوج بہمن جازویہ کی قیادت میں مدائن سے والاجہ کی طرف آ رہی ہے، اور ایرانیوں کا منصوبہ ہے کہ دونوں ایرانی فوجیں مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت خالد بن ولید نے تیزی سے پیش قدمی شروع کر دی اور بہمن کی فوج کے پہنچنے سے پہلے ہی دوسرے ایرانی لشکر کا والاجہ کے میدان میں سامنا کیا۔ میزار کی جنگ میں ساسانیوں کے سپہ سالار نے اپنے عقب کو محفوظ کرنے کے لیے دریا کے بہت قریب رکھا تھا، لیکن اس جنگ میں ایرانی سپہ سالار ایندزگر نے اپنے عقب کی بالکل بھی احتیاط نہیں کی۔ اسے یقین تھا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان اس کے عقب میں آنے کی کبھی بھی جرت نہیں کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ 5000 گھڑ سوار اور 10,000 پیادے تھے۔ اسلامی لشکر کے دائیں اور بائیں بازو کی کمان حضرت عدی بن حاتم اور حضرت عاصم کر رہے تھے۔ ساسانی گھڑ سواروں کی تعداد مسلمان گھڑ سواروں سے بہت زیادہ تھی۔ یہ بنیادی طور پر بھاری گھڑ سوار دستے تھے جو ایرانی پیادوں کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ جانتے ہوئے کہ ان کے گھڑ سوار دستوں کی تعداد بہت کم ہے، انہوں نے ایک عظیم جنگی چال چلنے کا منصوبہ بنایا۔
ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اپنے اعلیٰ گھڑسواروں کا استعمال کرتے ہوئے ایرانی فوج کا گھیراؤ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے اس علاقے کا استعمال کرتے ہوئے اپنے گھڑسواروں کا ایک حصہ میدان جنگ سے باہر نکال لیا۔ انہوں نے اپنے گھڑسوار دستوں کو تقریباً 2,000 کے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور جنگ سے ایک رات پہلے ایرانی فوج کے عقب میں ایک پہاڑی کے پیچھے بھیج دیا۔ دوسرے دن حضرت خالد بن ولید نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ ساسانی فوج کے پاس بے انداز سپاہی تھے اور وہ اسلامی فوج پر حاوی ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ایرانی سپہ سالار کی حکمت عملی یہ تھی کہ دفاعی انداز میں آگے بڑھیں اور مسلمانوں کو پہلے حملے کرنے دیں۔ اس نے مسلمانوں کے حملوں کو اس وقت تک روکنے کا منصوبہ بنایا جب تک مسلمان تھک نہ جائیں۔ چنانچہ جب اس نے مسلمان سپاہیوں میں تھکاوٹ کے آثار دیکھ لیے تو اس نے اپنی فوج کو جوابی حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے حکم پر ساسانیوں نے بھاری گھڑسواروں کی مدد سے مسلمانوں کے محاذ پر عام حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے کچھ وقت کے لیے ساسانیوں کے اس حملے کو روکا، لیکن جب ساسانیوں نے زور دیا تو حضرت خالد بن ولید کی ہدایت کے مطابق مسلم مرکز نے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے حلال کی شکل کا ایک محاذ بنوا دیا جس میں زیادہ سے زیادہ ایرانی فوج کا گھیراؤ کیا جا سکتا تھا۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید نے اپنے گھڑسواروں کو اشارہ کیا جو انہوں نے رات کو ہی ایرانیوں کے عقب میں بھیج دیے تھے۔ اشارہ ملتے ہی مسلمان گھڑسواروں نے ایرانیوں کے عقب پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے ساسانی فوج میں افراتفری پھیل گئی۔ ساسانی فوج بے ترتیب ہجوم کی شکل اختیار کر گئی جو اپنے ہتھیاروں کو آزادانہ طور پر استعمال کرنے سے قاصر تھی۔ ساسانی فوج کو بھاری جانی نقصان ہوا، اس کے باوجود چند ہزار ساسانی سپاہی اور ان کا سپہ سالار فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ والاجہ کی جنگ مئی 633 عیسوی میں خلافت راشدہ اور ساسانی سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ ساسانی سلطنت کی فوج کے ساتھ عرب عیسائیوں کی بھی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ اس جنگ میں ساسانی فوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان فوج سے بہت زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے ایرانی فوج کو شکست فاش دی اور اسلامی فوجیں عراق میں آگے بڑھتی چلی گئیں۔